چیئرمین نیب ملک کی مفاد میں ہے کہ قانونی پیچیدگیاں بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں میرا خیال ہے نیشنل لیول کی کچھ باتیں ہیں، اس میں چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پروگرام سچی بات میں فیڈرل منسٹر فخر امام صاحب تشریف لائے ہیں اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور ہم ان کے مشکور ہیں کہ وہ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں اور آتے ہیں، بتاتے ہیں چیزیں، اور لوگوں کو حالات اور واقعات اور زرعی معاملات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اور ایک ہمارے دوست، بڑے خاندانی آدمی، بڑا اچھا فیصلہ گورنمنٹ کا، جو احسان خاور صاحب، جو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور ان کو جو 2 عہدے دیے گئے ہیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے، اور ان کو بھی ہم نے تکلیف دی ہے، وہ بھی اسکائی پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، احسان خاور صاحب، اور وہ اس ٹائم بوزدار صاحب کے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی بھی ہیں اور ترجمان بھی ہیں، یعنی دونوں چیزیں ان کے پاس ہیں جو پہلے فردوس عاشق اخوان اور فیاض الحسن چوہان کے پاس ہوتی تھی۔ تو آئیں گفتگو شروع کرتے ہیں۔ فخر امام صاحب جی ہمارے ساتھ آج ہیں، احسان خاور صاحب جی، پنجاب کی بڑی چینج ہے، پنجاب کا ترجمان حکومت ہونا وہ ایسے فیڈرل والی جگہ سے زیادہ میرے خیال میں ہوتی ہے، کیونکہ پنجاب میں کرائسس رہتے ہیں ہر وقت، بڑا صوبہ ہے سارے صوبوں سے، اور ہر وقت گورنمنٹ کے آنے جانے کے، جی یہ عدم اعتماد ہو رہا ہے، جی یہ ہو رہا ہے، تو وہاں جو ترجمان اس دفعہ چنا ہے نا، انہوں نے بڑا پڑھا لکھا چنا ہے، پتہ نہیں آگے رزلٹ کیا ہے، لیکن ان کی فیملی کو میں جانتا ہوں، ان کے بڑوں کو میں جانتا ہوں، بڑے پڑھے لکھے اور وہ ہیں۔ احسان خاور صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سردار صاحب۔ آپ نے میری گفتگو سنی نا؟ میرے ساتھ ہیں اپنا فخر امام صاحب، فیڈرل منسٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے لازمی۔ علیکم فخر صاحب، بالکل جانتا ہوں۔ تو آپ کو بہت بڑے عہدے دیے گئے ہیں اور بڑا اعتماد کیا گیا ہے، تحریک انصاف نے کیا ہے، تو آپ کیسے اس کو، کیونکہ وہاں تو بڑا بگڑا ہوا مافیا ہے اداروں میں، ڈی جی پی آر میں، ادھر ادھر، تو آپ اس کو ہینڈل کر پائیں گے؟ دیکھیے، میں تو تحریک انصاف کا، وزیر اعلیٰ جناب سردار عثمان بزدار صاحب کا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے ذمہ داری سونپی جائے۔ اور سردار صاحب، بات یہ ہے کہ اگر نیت اچھی ہو اور محنت کی کمی نہ ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ تو باقی یہ ہے کہ جو آپ نے مافیا کی بات کی، وہ تو اب میں آیا ہوں تو دیکھیں گے، لیکن دیکھیے ملک میں کئی طرح کے اور بھی ہمیشہ اس طرح کے مسائل ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں، تو انشاءاللہ بالکل کریں گے، اس پہ کیوں نہیں کریں گے۔ اور یہ جو کچھ پرابلمز پیدا ہوئے تھے، آپ کے جو پہلے لوگ تھے ان کے کوئی کرپشن چارجز کی انکوائری ہو رہی تھی، تو اس پہ بھی کوئی پیش رفت بوزدار صاحب کر رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اس پہ تو بڑا کلیئر سٹانس ہے، اور یہ صرف بزدار صاحب کا نہیں ہے، یہ تو عمران خان صاحب کا اس پہ بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ اگر کوئی کرپشن کی شکایت ہوگی، کہیں ٹرانسپیرنسی نہ ہونے کی شکایت ہوگی، تو اس کے اوپر زیرو کمپرومائز ہوگا۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ ابھی پنڈورا لیک جو ہوئے، اس کے اندر وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان بھی دیا، یہ ٹویٹ بھی کی، یہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ جی ہماری حکومت کا سٹانس بڑا کلیئر ہے، کوئی بھی کسی کے خلاف بھی کوئی شکایت ہوگی، اسے پراپرلی انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، اسے انکوائر کیا جائے گا، اس پہ کام کیا جائے گا۔ تو پنجاب بھی ظاہر ہے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اسی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور بالکل یہی ہماری پالیسی پنجاب میں ہے۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ اگر مونو سلائی کا نام آ گیا آف شور کمپنی میں، فخر امام صاحب آپ بھی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں، تو مونو سلائی کا آف شور کمپنی ادھر اس کی رجسٹرڈ نہیں ہے، ایف بی آر تو ان کے پاس ہے، تو کیا اس کو نکالیں گے منسٹری سے؟ یہ بہت بڑا کویشچن ہے، پنجاب میں تو ایک بھوچال آ جائے گا۔ میرے خیال میں ان کو ایک فیئر ہیئرنگ ہوگی، اور جو بھی ان کے پاس کاغذات ہوں گے ان کو ایگزامن کیا جائے گا، اور دیکھا یہ جائے گا کہ انہوں نے یہ پراپرٹیز یا جو بھی ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، آیا کہ وہ ڈکلیئر کیے ہوئے تھے یا نہیں۔ میرا خیال ہے وہ آفٹر ڈیو پروسیس ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا، ویسے تو نہیں، کیونکہ انہوں نے مقصد ہی ہے آنریبل پرائم منسٹر صاحب کا کہ جس کا بھی نام آیا ہے اس کی انکوائری تو یقیناً ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے وہاں ایویڈنس پیش کریں گے اور ہر چیز تو ڈاکیومنٹڈ ہوگی،
تو پھر اس کے بعد ہی یقیناً جو بھی وہ لیکن فخر مناسب امام ہوگا صاحب احسان خاور صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور میں آپ کو کیونکہ وہ بھی بڑے اہم عہدے پہ ہیں اس ٹائم، اور آپ بھی بڑے مقصود اہم عہدے پہ ہیں، حکومت کی ریڑھ کی ہڈی ہے جو فوڈ کا سسٹم ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ اگر فار ایگزامپل یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا، پنڈورا باکس کھول دیا گیا، لوگوں کی مٹی پلیت ہو گئی، میں تو یہ کہتا ہوں جو آف شور کمپنی بناتا ہے وہ اس کی نیت بری ہوتی ہے، گو وہ انلیگل نہیں ہے، لیگل ہے، لیکن وہ اپنے پیسے چھپانے کی خاطر بناتا ہے، کیونکہ دوسری کمپنی بنا لے، خاص خواہ مخواہ آف شور کمپنی بنانی ہے، دوسری بے انتہا کمپنی ہے۔ لیکن دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری کمپنیاں ہی نہیں ہیں، اگر یہ چیزیں غلط نکلتی ہیں تو ان کی پگڑی تو اچھل گئی، تو پھر ان کا کون خمیازہ بھگتے گا؟ تو گورنمنٹ ان کی پاسبانی کر رہی ہے، فوراً ایف بی آر ایک کلک میں، میرا خیال ہے جی وہ انکوائری ہوگی، کیا انکوائری ہوگی؟ میرا خیال ہے کمیٹی جو بنائی ہے وہ بھی غلط بنائی ہے، انکوائری کیا کرنی ہے بھائی؟ آپ کلک کریں وہ ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ جتنے نام آئے ہر بندے کے نام کو کلک کر دیں، اگر جو اس کا نام نہیں ہے وہ پریس کانفرنس کر کے بتا دیں، ایسے تو خوف و ہراس میں بزنس تباہ ہو جائے گا ملک کا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ اگر جس نے پراپرٹی شو نہیں کی ہوئی، کاروبار ابار کرتا ہے پاکستان میں، اس نے پراپرٹی شو نہیں کی، اس کو پاکستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، لیکن کو صحیح جھوٹ سچ تو بچائے نا، پہلے پاناما کے 480 بندے کا نام آیا، پھر پیراڈائز کا آیا، پھر اس کو آپ تو آج ہی پرائم منسٹر کو ملے ہیں، پرائم منسٹر کو آپ سینئر آدمی ہیں فخر امام صاحب، پرائم منسٹر کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ ایک سیکنڈ میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ایف بی آر میں کسی چیز کی جائیداد کسی کی شو ہے یا نہیں ہے، اکانومی پہلے بیٹھ رہی ہے اور بیٹھ جائے گی۔ دیکھیں جی، یہ ایشوز تو جو ہیں یہ بن جاتے ہیں کہ ایک انسان کی اپنے ضمیر کی بات ہوتی ہے اور ان کی اپنی کریڈیبلٹی کی بات ہوتی ہے، جو یہ باتیں کی، اب بہت سے ایسے وہاں نام آئے ہیں جو ہیڈز آف اسٹیٹ ہیں، جو کہ ہیڈز آف گورنمنٹ بھی ہیں، اور ایک دو ایسے افراد بھی ہیں جو ادھر کے کنگ کہلاتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک میں بھی ایسے 7-8 لوگ ہیں جو بڑے پرومیننٹ پولیٹیکل لیڈرز ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، یا ہولڈنگ آف ویری امپورٹنٹ آفیسز ان گورنمنٹ۔ وہ بات تو اپنی جگہ ہے، پر دیکھنا یہ ہے کہ آپ جیسے کہتے ہیں جھٹکے کی بات ہے، میرے خیال میں فیئر انکوائری کسی کو دینا یا ڈیو پروسیس سر کرنا۔ ایک سمپل بات ہے سر کہ یہ چیزیں الیکشن کمیشن میں، ایف بی آر میں ان کی جو چیزیں آئی ہیں، آف شور کمپنی شو ہے یا نہیں؟ جب تک اس کی ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہوگی، میرا خیال میں انفیئر ہوگا کہ ان کو جھٹکے میں کسی کو، میرے ذہن کے مطابق، کیونکہ ان کو آپ پروسیس لمبا نہیں ہونا کیوں چاہیے۔ احسان خاور صاحب، میں کیسی آپ کو بات لگی میری؟ احسان خاور صاحب جی جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ دیکھیے سجاد صاحب، اس میں نا ہمیں 2-3 باتوں کا تعین کرنا پڑے گا اور کلیئر کرنی پڑے گی۔ پہلی بات دیکھیے کہ یہ کہنا میرے خیال میں غلط ہوگا کہ جب بھی کوئی آف شور کمپنی بنتی ہے وہ غلط کام کے لیے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کی ضروریات بھی ہو سکتی ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آف شور کمپنی تب انلیگل ہوگی، جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ نے اگر اس کو ٹیکس کے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا آپ نے اس کو کسی انلیگل پرپس۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس میں سینکڑوں نام ہیں۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایف بی آر میں ٹیکنالوجی ہے، کلک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو نام آئے ہیں ان ناموں کے ساتھ کوئی ٹیکس نمبر نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ حکومت نے آپ کو کیا ہے، سب کو پورے ملک کو سہولت دی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ تحقیق ہوگی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک سیل قائم کر دیا کہ اس کی تحقیق کر رہا ہے، اور اس میں سوچنے کی بات دیکھیے یہ ہے کہ احتساب جو ہے یہ اوپر سے شروع ہوا ہے۔ شوکت ترین صاحب کا کتنی دفعہ نام آیا، وہ 4-5-6 دفعہ ایکسپلینیشن دے چکے ہر چینل پہ آ کے۔ جس وزیر کا نام آیا اس سے انٹرنلی پوچھا گیا، اس نے پبلکلی آ کے وضاحت کی، عبدالعلیم خان صاحب نے وضاحت کی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے اپنے وزراء کو خود آ کے پیش کر دیا، اور وزراء آ کے لوگوں کو یہ باتیں بتا رہے ہیں۔ آپ اس کو ذرا کمپیئر کریں نا، ذرا جب پاناما ہوا تھا آپ دیکھیں گے کہ اس وقت لوگ مانتے ہی نہیں تھے کہ پاناما کی حقیقت ہے، اس کے عجیب ایک جو ہے نا ایک اسموک اسکرین بنا دی گئی تھی۔ تو اب کم سے کم جو اپریشیٹ کرنے کی بات ہے وہ آپ یہ مانیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے لوگ یہ مانیں کہ جب عمران خان کی حکومت کے اندر پنڈورا لیکس ہوا تو پہلی بات حکومت نے یہ سٹینس لیا کہ نو ون از ٹو سیکرڈ، نو ون از ابو فور، پہلی بات۔
دوسری بات انٹرنلی اور ایکسٹرنلی وزراء سے یہ پوچھا گیا کہ آپ اس کا جواب دیں. تیسری بات 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ایک سیل قائم کیا گیا اور پوری اسٹریٹجی بتائی گئی کہ ہم کیسے یہ تحقیقات کریں گے. اور اس کے بعد شوکت ترین صاحب سے یہ بھی کسی نے سوال کیا ایک کانفرنس میں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو پیناما کے لوگ تھے اس کی تحقیق، انہوں نے کہا آپ میرے نوٹس میں لائے ہیں کہ ان کی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے، میں اس پہ بھی توجہ دوں گا. تو جب یہ سارے اسٹیپ پچھلے 48 گھنٹے میں آئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ عوام کو بھی تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے. یہ مومنٹم دیکھیں، یہ ڈائریکشن دیکھیں کس طرف بات جا رہی ہے. انشاءاللہ جس کا بھی نام آئے گا وہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ٹھہر نہیں سکے گا. لیکن جو آپ نے پہلے بات کی وہ اس سے بھی اہم ہے کہ ہر ایک کی پگڑی نہ اچھالی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس دن یہ بات آئی کہ سارا کا سارا فوکس، ساری کی ساری ہیڈ لائنز اب پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر ہے. آپ دیکھیے کہ باقی جو علی ڈار صاحب کا نام آیا، شرجیل میمن صاحب کا نام آیا، اس کے اوپر تو کوریج بہت کم ہے، حالانکہ اس کے پیچھے تو ایک پوری ہسٹری ہے. تو اس میں آپ آئی سی آئی جی نے بھی ایک خبر لگا دی، خان صاحب کی تصویر بھی لگا دی. تو میرے خیال میں اب تھوڑا سا ریکویسٹ میڈیا کو بھی، جہاں تک میری معلومات ہیں نا احسان خاور صاحب، کہ یہ سارا بنڈورے پہ محنت جو کی گئی تھی وہ تو عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کی گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سرخرو کیا. وہ نیک نیت آدمی ہے اور وہ سرخرو ہو گیا اس میں. لیکن اب خان صاحب کو چاہیے کہ یہ فوری طور پہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ ایف بی آر کی سائٹ پہ موجود ہیں، اس کو کوئی لمبی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. اس کو فوری طور پہ سکرین پہ لانا چاہیے کہ یہ لوگ ہیں، ان کی پراپرٹی ہے، وہ ڈکلیئر پراپرٹی نہیں ہے. جن کی ڈکلیئر ہے ان کو شاباش دینی چاہیے تاکہ کاروباری لوگ ہرٹ نہ ہوں، تاکہ اس سے جو پہلے ہمارا اکانومی کا اتنا بڑا فقدان ہے، اتنی بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، ڈالر کہیں چلا گیا ہے، تو یہ مسائل نہ ہوں. ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلد وائنڈ اپ کرنا چاہیے. میں نے کہا کسی شخص کو ہراس نہیں کیا جائے گا، یہ پراپر ویریفیکیشن کی جائے گی کہ جس شخص کا نام پنڈورا میں آیا ہے کیا یہ وہی شخص ہے، اسی کے یہ پوری تحقیق کے ٹائم اسی لیے کچھ درکار ہوگا تاکہ ان ڈیو آپ کسی کو ہراس نہ کریں، اس کے خلاف ان ڈیو کارروائی نہ کریں، صرف اس شخص کو پکڑیں جس کا واقعی اس میں واقعی ملوث ہے. اچھا احسان خاور صاحب، چلو یہ تو ایک بات ہماری ہو گئی پنڈورا باکس پہ. ایکچولی جو آپ سے بات کرنے والی ہے، کیونکہ آپ بوزدار صاحب کے ابھی نزدیک ترین منسٹر ہوں گے، کیونکہ ان کے اسپوکس مین بھی ہیں پنجاب حکومت کے، پھر سارے معاملات، کسی کو oblige کرنا، کسی کو بزنس دینا، کسی کو نہ دینا، مقصود ہے سارے اختیارات جو ہے نا ادھر ہی مرکوز ہوتے ہیں. آپ کا یہ آپ بتائیں کہ پنجاب کو آپ کیسے سہل کر سکتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی بڑی بری پوزیشن ہے، کرپشن بے انتہا بڑھتی جا رہی ہے، کوئی اس کی روک تھام ہے نہیں. آپ کے ایم پی اے خود کرپٹ ہیں، سارے تو میں نہیں کہوں گا لیکن 80%. اور اس کو آپ کیسے کنٹرول، یہ جو آپ کا بنڈورا باکس اور رنگ روڈ والا نکلا، یہ اتنے ایشوز ہیں کہ ان کو آپ لوگ کیسے ہینڈل کریں گے؟ بوزدار کہتے ہیں ایماندار آدمی ہے، لیکن میں نے اس کو، مجھے آرمی چیف صاحب کے بیٹے کے پیچھے شادی پہ ملے تھے تو میں نے کہا تھا میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے اور یہ باتیں آپ سے میں نے پوچھنی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم پرسوں کریں گے. پھر اس کے بعد پرسوں پتہ نہیں کس سال بعد آئے گی یا کیوں اوائڈ کرتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن وہاں بڑے پنجاب میں جس طرح کے حالات، ہم خان صاحب کی نیت صاف ہے، ایماندار آدمی ہے، لیکن اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہو سکے. سردار صاحب میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. میرا ایک سوال ہے، دیکھیے میرا بھی ایک سوال ہے، سوال کے جواب میں میرا سوال یہ ہے کہ پرسوں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے جو میٹرو بسیں نہیں آئیں ان کا افتتاح کیا. 2013 میں جب ان بسوں کا کانٹریکٹ کیا گیا 340 ہارس پاور کی 64 ڈیزل بسوں کا، تو وہ 13 ارب کا تھا. پورا ملک یہ کہتا جی روپیہ اس کے بعد ڈی ویلیو ہو گیا، مہنگائی ہو گئی. آج 8 سال کے بعد 11 ارب سے بھی کم میں اس کا آیا ہے. 2013 کا 13 ارب آج کا 26 ارب ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اس میں کمپیٹیٹو بیڈنگ ہوئی، 3 کمپنیاں آئیں، پیسے بچے. اس ڈیٹا کو اگر دیکھے بغیر اگر ہم یہ بیانیہ بنا لیں گے کہ جی پنجاب حکومت کرپٹ ہے، لا اینڈ آرڈر اچھا نہیں ہے،
تو پھر تو بات نہیں بنے گی. آج تو ہمیں کرنی ہے وہ اعداد و یہ شمار. پروجیکٹ لازمی ہوا ہوگا یہ بالکل اس میں نو ڈاؤٹ پروجیکٹ ہوا ہوگا لیکن کچھ پوائنٹس پہ آپ کو احسان خاور صاحب میں تو زمینی حقائق کی بات بتا رہا ہوں میں تو گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ کرپشن پہ کوئی قابو نہیں ہوا پٹواری کلچر اسی طرح چل رہا ہے اور یہ حقیقت ہے. میں تو پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں. لا اینڈ آرڈر ہمارا پنڈی جائیں پولیس کو کوئی نظر نہیں آتی. مقصود ہے لاہور کا پتہ نہیں اچھا ہوگا میں تو پنڈی اسلام آباد میں رہتا ہوں. لا اینڈ آرڈر کی لوکل لا اینڈ آرڈر دہشت گردی ختم ہوئی ہے لیکن لوکل لا اینڈ آرڈر اچھا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تھا. سردار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی میری آواز آ رہی ہے نا؟ سردار صاحب دیکھیے میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ ظاہر ہے کہ ہر حکومت کی گنجائش ہوتی ہے اس حکومت میں بھی ہوگی. آپ لوگ بالکل نشاندہی کریں وہاں پہ آپ کو لگتا ہے نان آرڈر کے زیادہ مسائل ہیں تو بھی توجہ دی جائے گی لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے کوئی یہ جنت الفردوس کا ٹکڑا تھا اور اب جیسے یہ بالکل کوئی نہیں وہ فردوس عاشق کا تو ٹکڑا تھا پنجاب کو سے. میری صرف ایک عرض سن لیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا ہم بائسڈ ہیں ان لوگوں سے اس نظریے سے. ہم انگریز اس ملک پہ حکومت کرتا تھا. جو لوگ سوٹ پہنتے ہیں جو لوگ آ کے باتیں مشکل کرتے ہیں ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ گورننس صرف وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ریفارم صرف وہ کر سکتے ہیں. جب جنوبی پنجاب سے ایک بندہ آپ لگاتے ہیں جو کہ ہمبل ہے جو کہ سادہ آدمی ہے لوگوں کو عزت دیتا ہے تو پھر صرف یہ مفروضے پہ چلنا کہ کیونکہ یہ سادہ آدمی ہے ہمبل ہے اس کی حکومت کو ایسا کام نہیں کر سکتی میرا خیال ہے یہ غلط ہے. آپ جو یہ اس پہ میں انشاءاللہ پریس کانفرنس بھی کروں گا کہ پنجاب حکومت میں کیا کام ہو رہے ہیں لیکن یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ڈیٹا اور فیکٹس کی بات کریں. اس طرح تو نہیں کرو گے جس طرح 20 کروڑ روپیہ سپلیمنٹ چھپوانے پہ دے دیے اخباروں کو بزدار صاحب نے کام اپنے بتانے کے لیے. دیکھیے مجھے جس بات کا حوالہ دے رہے ہیں مجھے لگتا ہے کسی بات کا میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میں پریس کانفرنس کروں گا ان تمام ایشوز کے اوپر اور میں وہاں پہ فیکٹس اینڈ فگرز پیش کروں گا. آپ اس کو سوال کیجیے گا اس کو ٹھوک بجا کے دیکھیے گا. میری صرف ایک درخواست ہے کہ ہم 3 سال کی پرفارمنس پچھلی حکومت کی اور اس حکومت کی آپ کے سامنے پیش کریں گے. آپ اس کو ٹھوک بجا کے دیکھیں اس کے ڈیٹا کو چیک کریں اس کے اعداد و شمار کو دیکھیں. آپ کو ہماری بات نہ سمجھ آئے بھلے نہ مانیے لیکن یہ جو ہے نا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی کرپشن ہے میرے خیال میں اس بیانیوں کو بدلنے کی اب ضرورت ہے. نہیں اس میں 2 چیزیں ہیں نا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کووڈ کی وجہ سے مہنگائی ہوئی یا جو بھی ہوئی مہنگائی بے انتہا ہے. دوسرا جو یہ پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں کچھ پروجیکٹ مثال کے طور پہ موٹر وے دیکھو نا ہم تو ہمارا تو خان صاحب عزیز ہے ہمیں تو اس سے میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ نیک نیت ہی ہے کام اچھے کرنا چاہتا ہے. اب دیکھو نا کہ جہاں پہ ایک موٹر وے بن رہی تھی میٹرو بن رہی تھی نواز شریف کے دور میں وہ اس وقت رہ گئی اب وہ 4 گنا اس کے پیسے لگ جائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ زمینی حقائق کو دیکھ کے اگر چلا جائے نا کہ کیا فیلڈ میں ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس فوڈ اینڈ سیکورٹی کے منسٹر بیٹھے ہیں فیڈرل منسٹر جن کا بہت بڑا نام ہے بڑے مجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان سے بھی ہماری ہمیشہ یہی بات رہتی ہے کہ ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو پک کرنا چاہیے اور گراؤنڈ ریئلٹی میں مایوسی پھیل رہی ہے. یہ میں آپ لوگوں کو وقت سے کہہ رہا ہوں. کیوں فخر امام صاحب؟ دیکھیے جی کچھ جیسے آپ کہتے ہیں زمینی حقائق گراؤنڈ ریئلٹی ایک بات تو ہے انفلیشن ہے اور کچھ چیزوں کی پرائس انکریز بھی ہے وہ اپنی جگہ پر. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو انٹرنیشنل سیناریو اس وقت چل رہا ہے وہ بھی ہے کووڈ بھی ہے. اس کی ہی وجہ ایک میجر فیکٹر جو ہماری گیہوں یا گندم کی جو قیمتیں بڑھی پچھلے سال اس کی مین وجہ یہی تھی کہ یہاں 1400 روپے پہ کاشتکار کو دی گئی. میں اپریل 2020 کی بات کر رہا ہوں جس وقت میرے پاس یہ قلم دان آیا اور چند دنوں کے بعد قیمت کراچی میں 1900 چلی گئی 3-4 ہفتے کے اندر ہی. اس کی ایک ہی وجہ تھی انٹرنیشنل پرائس جو تھی ایک دم چڑھ گئی
اور لوگوں نے کچھ ایسے تھے لوگ جنہوں نے اس کی ذخیرہ اندوزی کہہ لیں، ہارڈنگ جو بھی کہہ لیں لفظ استعمال کریں، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے پھر ایک یہ کام اٹھنا شروع ہوا. اور اس کے حکومت پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ یہ کیا کہ فوری امپورٹ شروع کرو. حالانکہ ہمارے پاس ذخائر تھے کافی اس وقت بھی، اور اس دفعہ تو خیر بہت بہتر پوزیشن ہے کیونکہ ہماری 27.5 ملین ٹن پیداوار ہوئی ہے، 22 لاکھ ٹن پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. یہ بدقسمتی ہماری قوم کی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ونڈ فال پروفٹس کی طرف جاتے ہیں جو بھی ہو، اور وہ پھر وہ ڈاکیومنٹ بھی نہیں کرتے کہ ٹیکس اس میں دینا پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں تو وہ ڈاکومنٹڈ ہونی. میرا ایکچولی جو احسان خاور صاحب سے ریکویسٹ اور آپ سے یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، لوکل لا اینڈ آرڈر میں کیوں کہتا ہوں خراب ہے، یا ساری کرپشن کا عالم ہے. پہلے شوگر مافیا پیدا ہوا، پھر آٹا مافیا پیدا ہوا. آج میں پی ایم ہاؤس گیا ہوا تھا، جنرل انور حیدر سے میری میٹنگ اسی بات پہ کنسٹرکشن ایشو پہ ہو رہی تھی. میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو سٹیل ہے سپلائی ڈیمانڈ سے مانگا ہے نا، نہیں ہوا. یہ لوگوں نے سٹیل سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے اور ڈبل لے گئے. ڈالر سے ہی اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے تھا اور وہ سٹیل مافیا شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو مافیاز پیدا ہو جاتے ہیں نا جگدم، تو اس گورنمنٹ میں مافیاز کیوں پیدا ہو جاتے ہیں کہ چند لوگ جو ہے نا دولت اکٹھی کرنے پہ شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح ابھی آپ خود بھی فرما رہے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ صرف انتظامیہ کی، وہ ٹیم کی میں کہتا ہوں جو خان صاحب کی ہے، اور انتظامیہ کی کمزوری ہے، ویکنیس ہے. دیم میں در میں سکھنے معاملات کو اسودگی کی طرف سے لے جانے کے لیے آپ کو زمینی حالات کو ایڈریس کرنا ہوگا. کوئی آکسفورڈ کی ڈگریاں نہیں چاہیے. نہیں یقیناً دیکھیے پرائم منسٹر صاحب از خود ہمارے ساتھ بیٹھ کر وفاق کی سطح پر شاید پہلی مرتبہ رہا، ہر ہفتے 1 یا 2 خود پریزائڈ کرتے ہیں مانیٹرنگ آف پرائسز کنٹری وائڈ. حالانکہ نارملی یہ کام صوبائی حکومت کا ہوتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ضلعی حکومت کا ہوتا ہے، وہ خود کرتے ہیں اس کو، کیونکہ آپ والی بات ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ عام آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے چیف سیکرٹریز آن لائن ہوتے ہیں عموماً، اور ہم چند لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں متعلقہ ہمارے ساتھ بھی یہ گفتگو ہوتی ہے. اور ہماری آج کل وہ میٹنگز پریزائڈ کرتے ہیں فائنانس منسٹر، پہلے خود کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ خود بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. اور اس میں ہم جو کچھ آئٹمز ہیں ان کی ہم باقاعدہ پرائسز جو ہیں، آج بھی میٹنگ تھی فائنانس منسٹر کے ساتھ ہماری 1 گھنٹہ، اور اس میں ہم نے ہر چیز کی قیمت دیکھی. اور یہ جب پچھلے ہفتے سے ہم کمپیئر کیا کہ آپ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں زمینی حقائق، سوائے 1 یا 2 مین آئٹمز کے ہر چیز میں تھوڑی تھوڑی کمی ہوئی ہے. اور ہمارا کیونکہ اس کے اوپر تمام تر توجہ ہے. یہ اور بات ہے کہ چند افراد ہوں گے، ہر آدمی کے لیے تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب ہر آدمی بالکل ہی صاف ستھرا. احسان خاور صاحب، آپ کو چیز کی بات کی پوری وضاحت ہوئی نا کہ معاملات تو اتنے سہل نہیں ہیں جتنے آپ بتا رہے تھے، لیکن ان کو سہل بنانا بھی آپ لوگوں کا کام ہے. اور ماشاءاللہ آپ بھی آنیسٹ آدمی ہیں، خان صاحب کے بھی دوست ہیں، تو اس کو بوزدار صاحب کو تھوڑا ہمت کرانی ہوگی آپ کی. سردار صاحب ان کی بالکل دست بدستہ کھڑی ہے. اور یہ فخر صاحب نے بات صحیح کی ہے کہ شہزاد اقبال کو لے لو ان کے ہوتے، لیکن ہماری کیپیبلٹی میں جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، آج جس طرح فخر صاحب بتا رہے تھے، آج صبح میٹنگ ہوئی ہے، ایک کموڈٹی کے اوپر لمبی ڈسکشن ہوئی ہے. شوکت ترین صاحب بھی تھے، اس چیز کی قیمت زیادہ ہے، اس کی کیوں کم ہے، اور 4 صوبوں کی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں تھی میٹنگ کہ ہم صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں فوکس کر رہے ہیں. سندھ میں اور کوئٹہ میں پرائسز اوپر تھی، ان کی پوچھ گچھ کی گئی، ان سے پوچھا گیا، کیونکہ عوام تو ساری پاکستان کی ہے نا، آخر عوام کوئی صرف پی ٹی آئی کی حکومت. جی اجا شہزاد صاحب، احسان خاور صاحب ہمارے ساتھ ڈی جی نیب ہیں، اپنا ان سے بھی کو تھوڑا وہ لے لیتے ہیں، شہزاد انور بھٹی صاحب.
जनाब शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपकी दुआएं, अल्लाह का करम। ये नैब चेयरमैन का मैंने तो पेशीन गोई कर दी थी कि नैब चेयरमैन साहब जो है वो उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी, क्योंकि काम हालात मुल्क को ऐसे ज़रूरत है, और वो एक्सटेंशन हो रही है, या वो उसका जो है ऑर्डिनेंस आ रहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं मामलात को? हमारे साथ फ़ख्र इमाम साहब भी मेरे पास बैठे हैं स्टूडियो में, इहसान खावर साहब अभी आए हैं, तर्जमान बराए इत्तलात और ख़ुसूसी मुआवन बोजदार साहब के पंजाब गवर्नमेंट में फ़याज़ुल हसन चौहान की जगह और फिरदौस आशिक अवान की सीट पर। तो आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ऑर्डिनेंस अभी जारी हुआ है उसके अंदर जो 4-5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको बड़ी गौर से देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले चेयरमैन की जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है, देखिए अगर आप एक दफा एक्सटेंशन कर रहे हैं उसकी, तो ये एक गलत मैसेज जाएगा अवाम में। तहरीक इंसाफ का नैरेटिव एहतसाब था, और अगर उसकी एक्सटेंशन हो रही है चेयरमैन की, तो लोगों को 2 मैसेज जा सकते हैं। एक तो ये कि या ये पिछला चेयरमैन जो है ये तो कर रहा है गवर्नमेंट की लाइन को, और या बहुत एफिशिएंसी बड़ी अच्छी रही है तो इसलिए उसको दे रहे हैं। लेकिन दोनों चीजें मैसेज गलत दे देंगी अवाम को। तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को डैमेज होने का अंदेशा है कि जी ये चेयरमैन को एक्सटेंशन दी जा रही है। तो इसका मकसद है आपका ये मौक़िफ़ है कि एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए? देखिए डैन साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सटेंशन इसलिए रखी गई थी कि इसको सिर्फ 4 साल का टेन्योर होगा, ताकि उस चेयरमैन के दिल में ये कभी भी ख्याल ना आए कि मेरी एक्सटेंशन हो सकती है, लिहाजा मैं गवर्नमेंट की तरफ देखता रहूं। तो जब उसको पता होगा कि जी मेरी कोई एक्सटेंशन हो ही नहीं सकती, तो वो बिल्कुल फेयर प्ले करेगा, गैर जानिबदार होगा। लेकिन अगर उसको ये उम्मीद लग गई कि मेरी एक्सटेंशन हो सकती है, तो वो लाज़मी बात है, उसके बायस होने का अंदेशा है। ये आपकी बात में इहसान खावर साहब, ये डीजी नैब रहे हैं और बड़े अहम आदमी हैं शहजाद साहब, तो आप क्या इसका मकसद है, ये इनका मौक़िफ़ जो इनका लॉजिक और इनका जो मंतक है, लॉजिक मंतक तो इनकी बात में है, और मेरे ख्याल है पत्नी फ़ख्र इमाम साहब भी बैठे हैं, और आप ही इहसान खावर साहब क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आपने कहीं जाना ही है, तो इस पर थोड़ा मौक़िफ़ दे दें तो फिर बेशक चले जाएँ। देखिए शहजाद साहब, आज ये है कि मैं इस पर देखता हूँ। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, मैं आपको देखिए ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, चेयरमैन नैब को तो एक्सटेंशन नहीं दी जा रही, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जब तक अगले चेयरमैन नहीं आएंगे वो कंटिन्यू करेंगे। तो इन प्रिंसिपल तो इसमें जो शहजाद साहब बता रहे हैं बात ठीक है, लेकिन ये है कि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि उनको एक्सटेंशन दी जाएगी। यानी आप सियासतदानों से भी बहुत आगे चले गए हैं। ये हम समझ लें कि अभी नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर आपने एमपी बन के तारीख इंसाफ का बनना है आपने, इहसान खावर साहब। आप इस अल्फाज के साथ, आप बेशक आपका वो मेरा ख्याल है पीएसओ कह रहा है कहीं जाना भी है आपने, हैं? शुक्रिया जी, आपने आखिरी बात ऐसी कर दी है। लेकिन देखिए मैं बिल्कुल कमिटेड हूँ। आपने जिस तरह जवाब दिया ना, जिस तरह हाजिर जवाबी से जवाब दिया, तो वो जवाब, वो आपका जो जवाब था वो इस बात का हकदार है कि आपको ऐसे रिमार्क्स दिए जाए। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी शहजाद साहब, बात आप कर रहे थे, फ़ख्र इमाम साहब बैठे हैं, बड़ा माशाल्लाह बड़ा नाम और बड़ी एहतराम इनका। तो ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मंतिक लॉजिक कर रहे हैं, लेकिन पत्नी फ़ख्र इमाम साहब की इस पर क्या राय है? क्यों सर? देखिए जी, ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक अहम इशू है हम पाकिस्तान के लिए भी, और ख़ुसूस इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म के इसके बारे में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अभी तक शायद इस पे अंदरून आना आपस में शायद गुफ्तगू हो रही थी, और मेरे ख़्याल में वो अपने जो उनके मेन लीगल एडवाइज़र्स हैं उनसे ही ज़्यादा मशवरा हो रहा था जहाँ तक मेरी इत्तला है। और ये दोनों पहलू कंसिडर किए जा रहे थे कि अगर आया कि
ایسے بھی بات ہوئی کہ آئے اس میں قانون میں ہے یا نہیں، اور اس کے بارے یہ بھی آ رہی تھی روما کہ شاید آرڈیننس کے تحت، اور دوسری طرف یہ بھی تھا کہ جو طریقہ کار ہے جس میں لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس کی کنسلٹیشن ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہمارے ایک لیگل ایکسپرٹ نے اٹھایا تھا ایک موقف کہ جی وہ تو خود کیونکہ انڈر ٹرائل ہیں اور اسی ادارے سے ہے کہ آیا کہ وہ ہو سکتے ہیں یا کسی اور کے ساتھ مشورہ کیا جائے. تو میرے خیال میں ابھی تک حتمی فیصلہ شاید جہاں تک میری اطلاع ہے نہیں ہوا. حتمی فیصلہ تو جو احسان خاور صاحب کہہ رہے تھے وہی ہے کہ جتنے تک نیا نہیں آتا، مقصود ہے اس کو ایکسٹینشن سے ہی 2 قدم آگے دے دی ہے. کیوں شہزاد صاحب؟ دیکھیے وہ ایک بات اور بھی لکھی ہوئی ہے کہ نئے چیئرمین کی اپائنٹمنٹ میں کرنٹ چیئرمین بھی ریکنسیڈر کیے جا سکتے ہیں. تو جب اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیئرمین کے دل میں تو یہ بات ہے نا کہ جی میں ریکنسیڈر ہو سکتا ہوں، تو لہٰذا میں ذرا خیال رکھوں. ہاں یہ تو نہ نیچر لیجیے، آپ باتیں بڑی باریکی کی کر رہے ہیں، لیکن تاریخ انصاف کو اتنا کیوں انصاف کرنے والا آپ بنانے لگے ہیں شہزاد انور صاحب؟ نہیں دیکھیے طریقے تھا خود پھنسی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو سپریم کورٹ کے پرانے اگر آپ کو یاد ہو رولنگ کے 2 چیئرمین جو تھے وہ میننگ فل کنسلٹنسی نہیں ہوئی تھی. دیدار حسین شاہ صاحب کو ریموو کر دیا گیا تھا اور ایڈمرل بخاری صاحب کو ریموو کر دیا تھا. تو اب اگر میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوتی تو میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اسفند یار ولی کیس کے اندر، اس کے اندر بڑی باریک بات لکھی گئی ہوئی ہے چیئرمین اپوائنٹمنٹ کرنے کی. اور پھر جب این آر او کی رولنگ آئی تو اس کے اندر عدالت نے توجہ دلائی دوبارہ سے کہ چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار دیکھا جائے اسفند یار ولی کیس میں. تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہاں موجود ہے آلٹرنیٹ کہ کسی طریقے سے یہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، لیکن تھوڑی مشکل ہیں موجودہ گورنمنٹ کے لیے کیونکہ ان کے پاس کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. دیکھیے آج اگر چیئرمین اپنا ٹینیور پورا کر کے چلا جاتا ہے تو نیب یوز لیس ہو جاتی ہے، اور کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ چیئرمین کے بغیر نیب کچھ نہیں ہے، کوئی ریفرنس فائل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ بہت بڑا ڈائلما ہے اس وقت طریق انصاف کے پاس. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آیا ان کو چلے جانا چاہیے تھا انٹرپریٹیشن کے لیے سپریم کورٹ میں، یا کہ اپنے کیبنٹ کے اندر فیصلہ کر کے تو کوئی یہ جو آرڈیننس پاس کیا ہے انہوں نے. بس یہ تو ہے. کیوں فخر امام صاحب؟ دیکھیے جی یہ بہت فائن لا پوائنٹس ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ میری کوئی رائے ہو سکتی ہے جو ججمنٹس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو اسٹڈی نہیں کیا. تو اس پہ میرے خیال میں جیسے میں نے کہا کہ یقیناً اس پہ بہت زیادہ غور ہو رہا ہے، اور الٹیمیٹلی جو بھی ان کو لیگل ایڈوائس دی جائے گی میرا خیال ہے آنریبل پرائم منسٹر اس کے مطابق آگے چلے گا. چھوٹا سا لیتے ہیں بریک، پھر واپس آتے ہیں. افتخار ٹاکر صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. ہم آج عمر شریف صاحب کا افسوس کر رہے تھے. میرے ساتھ ہیں فخر امام صاحب، فیڈرل منسٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے، اور بڑا دکھ لگا. قوم اور ملک کا بہت بڑا نقصان، اور بہت بڑے آدمی، اور وہ ایسے شخص جو ساری دنیا سارے ملک کو ہنسانے والے، جب وہ آتے تھے ہنسی ویسے ہی شروع ہو جاتی تھی جب وہ فیلڈ میں آتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا لاس ہوا ہے، اور ہم نے کہا آپ سے بھی ہم شیئر کر لیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ فخر امام صاحب بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ. حضرت صاحب فنکار تو وہ جتنے بڑے تھے وہ ساری دنیا جان، لیکن چونکہ وہ ہمارے استاد تھے اور استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست بھی تھے. زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہوئی، کبھی کوئی پریشانی ہوئی، فوراً ان کو کال کی. ہمارے لیے وہ 1122 تھے. 24 گھنٹے دن ہو یا رات ہو، جب بھی کال کی انہوں نے فوراً کال اٹھائی اور فوراً پوچھا کیا پرابلم. شاید اس دنیا میں 2 شخص ہماری زندگی میں ہیں، سہیل احمد صاحب اور عمر شریف صاحب تھے، کہ کوئی پرابلم کوئی پریشانی آئی ان سے شیئر کر سکتے تھے. کبھی کبھی تو لگتا تھا کہ جیسے مجھے تو کبھی کبھی لگتا تھا میری امی جان.
इतनी मोहब्बत से बात को सुनना और फौरन उसका हल निकालना, बड़ी तकलीफ हुई सर, बड़ी तकलीफ हुई, जैसे जिस्म का कोई हिस्सा रूठ गया हो। बस ये क्यों फकरे इमाम जी साहब? मैं समझता हूँ जी उमर शरीफ साहब बहुत एक अजीम इंसान थे और पाकिस्तान के टॉप परफॉर्मर्स कह लें, एंटरटेनर्स कह लें, जो लफ्ज़ भी हम इस्तेमाल करें, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो लखू खा होंगे जी। और उनका जो एक अपना मिजाज था और उनका एक अपना तरीका बयान था वो बहुत ही कम लोगों में होगा, और उस सतह के वो शख्सियत थे जिन लोगों का उनसे वास्ता था, जैसे भी फरमा रहे थे, बहुत कदर करते थे। और यही वो चीज़ें इंसानियत की होती हैं जो इंसान को हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि इसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं तो खैर इतना पर्सनली उनको इतना ताल्लुक़ वास्ता नहीं था जिस तरह इफ्तिखार साहब बता रहे हैं, उनका तो बड़ा ताल्लुक़ था। लेकिन मुझे ये था कि जिस फंक्शन में वो आते थे, छाते जाते थे और हंसाते जाते थे, और बड़ा एक अजीब सा फील होता था। और कुछ चीज़ें मैंने देखी उनकी टीवी पे या के पीछे, तो बड़ा दिल दुखा के जी उनका बहुत बड़ा वक़ार था जी, और पाकिस्तान के उन शख्सियात में थे जिनकी एक इंटरनेशनल इमेज भी थी जी। ऐसे बहुत कम लोग होते, और इनके माशाल्लाह जो एक अपने उरूज में जब होते थे तो यकीनन उनकी बहुत ज़बरदस्त नेशन वाइड। लेकिन इफ्तिखार ठोकर साहब, मैं इस बात से थोड़ा सा बड़ा मायूस हूँ अपनी गवर्नमेंटों से, अपने मुल्क से, कि उन्होंने वक्त पे इसका इंतज़ाम नहीं किया। शायद पता नहीं, लिखी थी जो आनी थी, जिस वक्त ही आनी थी वो लिखी थी, जो हम नॉर्मली कहते हैं, लेकिन शायद वो पहले इंतज़ाम हो जाता। 8-10 दिन तो जहाँ कराची में 15 दिन इस गोमगो में चले गए कि वीज़ा लगता है, क्या होता है। हज़रत साहब वैसे ना ये बात अक्सर बेहतर हुआ करती है, मैं सुनता आया हूँ कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सर ऐसा नहीं था, वो एकदम से जब मार पड़े, जब से उनकी मैंने पहली तस्वीर देखी थी और आज के दिन तक कोई काम करने को दिल ही नहीं करता था, कुछ करने को दिल नहीं करता, कहीं दिल लगता ही नहीं जब से उनकी तस्वीर दिखी है। हुकूमत सिंध ने बहुत कुछ किया, हुकूमत वक्त ने भी बहुत कुछ किया, लेकिन अल्लाह का निज़ाम बड़ा पावरफुल है सर। वक्त और मकाम टकरा जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है कि सारी दुनिया आपको मारना चाहे, अल्लाह ना चाहे, और सारी दुनिया आपको बचाना चाहे और अल्लाह चाहे, तो बस ये तो है, वक्त और मकाम टकरा गया सर। परसों तो हमारा जो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, और उनके जो चाहने वाले हैं उनको हिम्मत दे, और कोई उस जैसा तो नहीं पैदा हो सकता, लेकिन कोशिश की जाए कि उमर शरीफ जैसे लोग और भी पाकिस्तान में पैदा हों ताकि पाकिस्तान के पुरानी रवायात को ज़िंदा रख सके। जी जी, हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, और ख़ास तौर उनके ख़ानदान के लिए और उनके साथियों के लिए। थैंक यू वेरी मच ठाकुर साहब, थैंक यू। तो प्रोग्राम का वक्त ही ख़त्म होना चाह रहा है, इजाज़त देंगे आप। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह आप शफ़क़त करते हैं, मदू किया, और आपसे आते हैं तो हमारे चैनल की रौनकें बढ़ जाती हैं। कि और ये भी लोगों को हमारा मैसेज होता है कि तारीख इंसाफ में सारी गलत टीम नहीं है, अच्छे लोग भी हैं। आखिरी दफ़ा मैं यही कहूँगा कि अच्छे लोग, सीनियर लोग भी हैं जो ऊंच नीच और ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हैं। थैंक यू वेरी मच फ़करे मैम।